ہماری جو نئی جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, وہ تو ہسٹری کے معاملے میں بالکل پیدل ہے. کیا مطلب پیدل ہے؟ سر ان کو ہسٹری کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ کسی سے سوال کر لیں ان کو نہیں پتا ہوگا. تم ہسٹری کی بات کر رہی ہو, پالیٹکس کا کسی کو نہیں پتا, لٹریچر کے تو قریب سے نہیں گزری ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے. یار تم لٹریچر ہسٹری کو رو رہے ہو, اپنے کلچر کا نہیں پتا ینگ جنریشن کو. میں تمہیں آج چند جھلکیاں دکھاتا ہوں, عبرتناک جھلکیاں ہماری نوجوان نسل کی قومی تاریخ سے آگہی کی. یا اللہ رحمت کرو میرے مالک, ون سونے کام ہی اکٹھے کر کے لے آتا ہے. اب سے 62 سال قبل جن افراد نے پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے اپنی ہستی تک مٹا دی, وہ سبھی یہ جانتے تھے کہ وہ قربانی آنے والی نسل کے لیے تھی. ایک خواب اس مملکت کو عظیم بنانے کا تھا. I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان نسل ہی کل دیکھے گئے خوابوں کو آج کی حقیقت بنانے کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے. لیکن آخر یہ طالب علم آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد عرض وطن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مجھے ایکچولی جو ہے نا وہ پاکستان کی ہسٹری کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اکنامکس سے ریلیٹڈ آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتی ہیں تو آئی ول آلویز ویلکم. پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بولیں گے سوری وہ مفکر پاکستان تھے آئی تھنک. سوری اتنی انفارمیشن نہیں ہے. ابوالکلام آزاد پاکستان کے کس عہدے پہ فائز رہے ہیں؟ آئی تھنک ہی واز اے منسٹر. وہ ایز اے سائنسدان میرے خیال سے. پہلا کیپٹل اسلام آباد. 71 سے پہلے بنگلہ دیش کو کیا کہتے تھے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آسام. پاکستان کی اب تک کن ممالک سے جنگ ہو چکی ہے؟ پاکستان کی انڈیا سے ہو چکی ہے اور افغانستان سے. کوئٹہ جو ہے کس صوبے کا دارالحکومت ہے؟ پشاور. بلوچستان کا دارالحکومت کہاں سے آئے گا؟ شمال میں کیا؟ شمال میں ایران اور افغانستان. شمال میں ایران ہے. جنوب میں جو ہے بحیرہ عرب ہوگا, پیسیفک اوشین. اور پاکستان کے جنوب میں کیا؟ پاکستان کے جنوب میں انڈیا ہے. یار کس قسم کے یلبللڑ بچے ہیں. یہ تو شکر ہے ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹیپو سلطان کون تھا, ورنہ ان میں سے کسی نے کہہ دینا تھا چکوال کا ناظم اعلیٰ ہے. صحیح بات ہے, حالت یہی تھی ویسے. شیر شاہ سوری کا پوچھ لے, اگلے کہہ دیں جی مشرف کے دور میں وابڈا کا چیئرمین تھا. رضیہ سلطانہ کون ہے جی؟ وہ جی کوئٹے کی ڈریس ڈیزائنر ہے جی, بہت اچھی. یہ جو کراچی میں سمندر ہے یہ کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے. ہمارے ہاں پڑھنے کی عادت تو سرے سے ویسی ختم ہوتی جا رہی ہے. تاریخ کا مطالعہ تو بہت دور کی بات ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے صحافی, دانشور, لکھاری تاریخ کے بارے میں, قومی تاریخ کے بارے میں اس کو جو مرضی کہہ دیں, جو بات بھی بتا دیں, یہ ینگر جنریشن جو ہے یا تو منو تسلیم کر لے گی کہ ایسا ہی ہوگا, یا پھر کنفیوز ہو جائے گی. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہو تم, نئی نسل کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے, ورنہ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسمبلیاں کیسے ٹوٹتی ہیں, انہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کوڑے کیسے کھائے جاتے ہیں, ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم کو قتل کیسے کیا جاتا ہے, یہ کیسے جانیں گے کہ جمہوریت کو کس طرح پھانسی چڑھائی جاتی ہے, ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ چیف جسٹس اور سینئر ججوں کو کس طرح بال بچے سمیت حبس سے بے جا میں رکھا جاتا ہے. بہت زیادہ تناز نہیں ہو گئے ہو تم؟ نہیں میں طنز نہیں کر رہا, میں واقعی بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. جس طرح کی ہماری بھیانک تاریخ ہے نا, اللہ میرا جانتا ہے, یہ جو یلبللڑ سی ہماری ینگ جنریشن ہے یہ تاریخ پڑھ لے تو یہ تو بالکل سائی لوگ ہو جائے. وہ جو بچی کوئٹے کو پشاور کا دارالخلافہ کہہ رہی تھی نا, اس سے چیچا وطنی کا پوچھ لیتے تو اس نے کہہ دینا تھا جی چین کا دارالحکومت ہے. کوئی بعید نہیں تھا, کہہ بھی سکتے. اللہ میرا جانتا ہے, یہ تو ایسے بچے مجھے لگے ہیں کہ ایوب خان کو دل کرے طالبان کا لیڈر کہہ دے. ان سے پوچھا جائے تو یہ بتا دیں جی دوانا سب سے پہلے پاکستان میں فیصل آباد ٹیکسٹائل مل میں بنا تھا. خواتین و حضرات, we'll take a break here. Stay with us.